بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے پیارے ساتھیوں، پھول چینل میں ہم سب ساتھیوں کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ دعاؤں کے ساتھ آپ سب کو یہ دن مبارک ہو۔ آج ہم آپ کو ہڈیوں، جوڑوں اور پٹوں کا علاج، اس کے امراض دنوں میں ٹھیک ہونے کے متعلق ہم آپ کو بتائیں گے۔ انسانی طرز حیات میں آنے والی تبدیلیاں، بالخصوص جیسے بڑے شہروں میں پرتعیش زندگی گزارنے کے نتیجے میں مرد اور خواتین میں ہڈیوں، جوڑوں اور پٹوں کے امراض میں تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے۔ بدقسمتی سے ہمارے معاشرے میں یہ خیال تقویت پا رہا ہے کہ 40 سال کی عمر کے بعد ہڈیوں اور جوڑوں کے امراض بشمول کمر درد عمر کا تقاضا ہے، اور ان تکالیف سے نجات کے لیے کسی قسم کے علاج کی ضرورت نہیں، کیونکہ علاج کے باوجود افاقہ ممکن ہی نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ لوگوں کی بڑی تعداد ہڈیوں اور پٹوں کی تکلیف عمر کا تقاضا سمجھ کر برداشت کر رہی ہے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ 70 سال کی عمر کے افراد بھی اگر صحت مند ہوں تو ان تکلیف کو ہرگز برداشت نہیں کرنا پڑتا۔ انسانی جسم میں 360 ہڈیاں پائی جاتی ہیں، جن کی مدد سے حسب خواہش حرکت ممکن ہے۔ یوں سمجھ لیں کہ جیسے کسی بھی عمارت کی تعمیر میں سریا اس کی بنیاد ہے، بالکل اسی طرح یہ ہڈیاں بھی ہمارے جسم میں سریے کا کام انجام دیتی ہیں۔ حتیٰ کہ سیدھا کھڑے ہونے میں بھی بنیادی کردار ہڈیوں، جوڑوں ہی کا ہوتا ہے۔ دور حاضر میں ہڈیوں کے عوارض کی بڑھتی ہوئی شرح کی وجود میں غیر معیاری غذا، باقاعدگی سے ورزش کرنا، قد کاٹ کی مناسبت سے وزن کا خیال نہ رکھنا، پھلوں سبزیوں کے استعمال کی بجائے فارمی مرغی، انڈوں اور گوشت کا زائد استعمال وغیرہ شامل ہیں۔ مشاہدے میں ہے کہ گھٹنوں اور کمر درد کے اکثر مریض باقاعدہ ورزش نہ کرنے کے باعث موٹاپے کا شکار ہو جاتے ہیں۔ یاد رکھیے، بھوک سے زیادہ کھانا اور بے وقت کھاتے پیتے رہنے سے نہ صرف موٹاپا بلکہ ہڈیوں اور جوڑوں کے درد کی شکایت بھی لاحق ہو جاتی ہے۔ ہڈیوں کی صحت کی برقراری میں وٹامن ڈی اہم کردار ادا کرتا ہے، جو ہر عمر کے افراد کے لیے ضروری ہے۔ اکثر ایسے مریض جو موٹاپے کا شکار نہ ہوں اور بھوک سے زائد یا بے وقت کھانے پینے کے عادی بھی نہ ہوں، عموماً وٹامن ڈی کی کمی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ پھر کئی افراد دن کے اوقات میں دھوپ میں باہر نہ نکلنے اور اپنا بیشتر وقت ایئر کنڈیشنز یا بند کمروں میں گزارنے کے سبب بھی وٹامن ڈی کی کمی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہڈیوں کو صحت مند و توانا رکھنے کے لیے وٹامن ڈی کن کن ذریعے سے حاصل کیا جا سکتا ہے؟ تو غیر معیاری خوراک میں ویسے بھی وٹامن ڈی کی موجودگی کا تصور نہیں کیا جا سکتا، تاہم قدرت نے یہ خصوصیات دھوپ کی روشنی میں رکھی ہے، جس سے قدرتی طور پر وٹامن ڈی پیدا ہوتا ہے۔ سورج کی روشنی جب جلد پر پڑتی ہے تو اس میں موجود بالائے نقشی شعاعیں جلد میں وٹامن ڈی کی تیاری کو تحریک دیتی ہیں۔ ہڈیوں کے لیے کیلشیم بھی ازحد ضروری ہے۔ یاد رہے کہ ہمارا جسم کیلشیم خود نہیں بنا سکتا، لہٰذا اس کمی کو متوازن غذا کے ذریعے ہی پورا کیا جاتا ہے، کیونکہ اگر جسم میں کیلشیم کی مقدار پوری نہ ہو تو پھر یہ کمی از خود ہڈیوں کے ذریعے پوری ہوتی ہے، جس کے نتیجے میں ہڈیاں کمزور ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ نیز ہڈیوں کی امراض میں اضافے کی ایک وجہ وٹامن ڈی اور کیلشیم کی کمی کے علاوہ کولا مشروبات کا زائد استعمال بھی ہے۔ جدید ترقی یافتہ دور میں موبائل فون، کمپیوٹرز، لیپ ٹاپ، ٹیبلٹ اور ٹی وی اسکرین کا زائد استعمال بھی ہڈیوں، جوڑوں اور پٹوں کے امراض کا ایک بڑا سبب بن رہا ہے، کیونکہ کئی گھنٹے ان کے سامنے بیٹھے رہنے سے ہڈیاں، جوڑ اور پٹھے متاثر ہو جاتے ہیں۔ ان اشیاء کا استعمال ترک نہیں کیا جا سکتا، تاہم طرز زندگی میں تبدیلی ضرور لائی جا سکتی ہے۔ علاوہ ازیں ماحولیاتی آلودگی بھی ہڈیوں، پٹوں کے امراض کی ایک وجہ ہے۔ اکثر افراد میں 40 سال کی عمر کے بعد ہڈیاں کمزور ہونے کی شکایات پیدا ہو جاتی ہیں، لہٰذا 40 سال کے بعد باقاعدگی سے معالج سے معائنہ کروانے کے ساتھ اس کی دی گئی ہدایات پر سختی سے عمل بھی کیا جائے۔ ہڈیوں، جوڑوں اور پٹوں کی تکلیف میں مبتلا مریض یہ بات ذہن نشین کر لیں کہ تمباکو، الکوحل اور کیفین کا استعمال مرض کی شدت کا سبب بنتا ہے، لہٰذا ان کا استعمال فوراً ترک یا بے حد کم کر دیں۔ اسی طرح نمک کافی
کافی اور چائے کا زائد استعمال بھی ہڈیوں اور جوڑوں کے لیے نقصان دہ ہے، کیونکہ ان میں کیفین سمیت دیگر مضر صحت اجزاء شامل ہوتے ہیں۔ ان کے برعکس دودھ، دہی، پنیر اور ڈیری مصنوعات استعمال کی جائے، تاہم زائد چینی والی مصنوعات اور زیادہ چکنائی والی خوراک سے بھی پرہیز کیا جائے۔ ہڈیوں کی مضبوطی اور انہیں صحت مند و توانا رکھنے کے لیے سب سے ضروری طرز زندگی میں تبدیلی، باقاعدگی سے ورزش اور متوازن غذا کا استعمال ہے۔ نیز ایسی خوراک استعمال کی جائے جس سے ہڈیوں کو غذائیت حاصل ہو۔ دودھ، دہی، سیب، ٹماٹر، موسمی پھل، سبزیاں اور ڈرائی فروٹ، خاص طور پر انجیر، کشمش وغیرہ کا استعمال اس ضمن میں بے حد مفید ثابت ہوتا ہے۔ اگر ہماری ویڈیو اچھی لگے تو لائک ضرور کیجیے گا، بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجیے گا، ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا تاکہ آنے والی لیٹسٹ انفارمیٹیو ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ شکریہ۔